انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی آیت نمبر 12 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطق لسانی فارسل الی ہارون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور عرض کی اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا دے۔ اس آیت اور بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو اللہ کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور ان کے جھٹلانے سے میرا سینہ تنگ ہوگا، اور میں نے بچپن میں جو آگ کا انگارہ منہ میں رکھا تھا اس کی وجہ سے مجھے گفتگو میں بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے، تو میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دے تاکہ وہ رسالت کی تبلیغ میں میری مدد کرے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام میں نبوت عطا کی گئی، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں موجود تھے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید عرض کی، اے میرے رب، ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک قتل کا الزام ہے، میں نے قبطی کو مارا تھا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں اکیلا گیا تو کہیں وہ مجھے رسالت کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیں، جبکہ حضرت ہارون کا ان پر کوئی بھی الزام نہیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وہ ہرگز تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں انہیں آپ پر مسلط نہیں ہونے دوں گا، بلکہ آپ کو ان پر غالب فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا اور دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں میرے دیے ہوئے معجزات لے جاؤ، ہم اپنی مدد و نصرت کے ذریعے تمہارے ساتھ ہیں، جو تم کہو، جو تمہیں جواب دیا جائے اسے خوب سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیل۔ تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو، بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ فرعون نے 400 برس تک بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,24,000 تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے تھے اور دستے مبارک میں عصا تھا، اور عصا کے سرے میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں آپ کے سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ علیہ السلام مصر پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی وہیں موجود تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہ فرمانے سے نہ رکے اور حضرت ہارون کو ساتھ لے کر راتوں رات فرعون کے دروازے پر پہنچے۔ جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ فرمایا، موسیٰ، میں سب جہانوں کے رب کا رسول موسیٰ ہوں۔ فرعون کو خبر دی گئی۔ صبح کے وقت آپ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی رسالت کی ادائیگی اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ مامور کیے گئے تھے وہ حکم آپ نے پہنچایا، اور فرعون نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر ہی کے اندر جو ہے وہ پلے بڑے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کم و بیش 30 سال جو ہے وہ فرعون کے پاس گزارے تھے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔